جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می سدرا اقبال. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کا یہ بابرکت دن جب ہم نے ایک دفعہ پھر تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش کی، آج پاکستان نے 23واں روزہ اختیار کیا ہوا ہے اور یقیناً یہ دن، یہ ساعتیں بڑی برکت والی ہیں. خاص طور پہ اگر بات کی جائے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو مل جل کے ساتھ بیٹھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پریشانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں. چاہے ہم ٹریفک جیمز کی طرف دیکھیں، گھروں میں ہونے والی ہماری گیٹ ٹوگیدرز کی طرف دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. کل بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشنز لوگوں نے کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جو ہم نے شروع میں رمضان کے اپنی طرف سے سمجھداری کر کے عید کے کپڑے بنا لیے تھے، وہ اب موسم کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے آؤٹ آف پلیس ہو گئے، کیونکہ یا تو رنگ گہرا تھا یا کپڑا ریشمی تھا، اور اب اس قدر گرمی ہو چکی ہے، بالخصوص اگر کراچی کی بات کریں، کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. بہرحال جی آج بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم آئیں گے. ہم سوشل میڈیا کی بات کریں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل لینڈسکیپ بڑا مختلف ہوا ہے. ہم اس کا اثر اپنی رمضان ٹرانسمیشنز میں ہی دیکھ سکتے ہیں. کئی چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی ٹرانسمیشنز کو آرگنائز کیا گیا ہے، ارینج کیا گیا ہے، لیکن ان میں سے جو چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں وہی زد عام ہو رہی ہیں. کیا یہ اسٹریٹجکلی کیا جا رہا ہے؟ پھر کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ جس قسم کا کانٹینٹ اس وقت ہے وہ شاید احترام رمضان کے منادی نہیں ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لے کے چلیں آج کے ہمارے جو علماء کے ساتھ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ عید شاپنگ ٹائم، فیملی ٹائم کو ٹیک اوور کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عبادت کے ٹائم کو بھی ٹیک اوور کر رہی ہیں. لیکن ایک چیز جس سے خواتین کو چھٹی نہیں ملتی وہ ہے ہمارا کچن، اور کچن میں موجود ہیں قرۃ العین. کیسی ہیں قرۃ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور بیوٹیفل دوپٹہ یو ویئرنگ. آج پھر چکن کی شامت آئی ہوئی ہے بھائی. جی بالکل. کیا بننے والا ہے اس کے ساتھ؟ آج بڑی مزیدار سی ہم بہت ہی سمپل سی ریسیپی بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں انوویشنز بہت کرتی ہوں، تو ہمارے پاس جو کنور کی یہ نوڈلز رکھی ہوئی ہیں جو بھوک کا 2 منٹ میں سولوشن دے دیتی ہیں ہمیں، لیکن ہم نارملی ہم اس سے خالی نوڈلز بناتے ہیں. آج ہم بنا رہے ہیں نوڈل کٹلیٹس، چکن نوڈل کٹلیٹس. اچھا لیکن یہ بنیں گے کیسے؟ یہ 2 طریقے میرے ذہن میں آ رہے ہیں. یا تو تم اس کو بوائل کر کے ایکچوئل کٹلیٹ کا جو کانٹینٹ ہے اس میں ملانے لگی ہو. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کوٹنگ کر کے انسٹیڈ آف جیسے ہم بریڈ کرمس لگاتے ہیں، اگر ہم نوڈلس کو اوپر سے کوٹ کر کے فرائی کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں نے اس کے لیے جو پوٹیٹو بھی یوز ہوں گے وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں. ساتھ میں چکن پڑی ہوئی ہے، چکن کو بھی ہم بوائل کریں گے سالٹ اور بلیک پیپر کے ساتھ. اس کے بعد ہم اس کو شریڈ کر لیں گے. اچھا اس کی بہت انٹرسٹنگ جو چیز ہے نا، ہم اس کی کوٹنگ ایگ اور بریڈ کرم کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم اس کی کوٹنگ آپ دیکھ سکیں سوئیاں پڑی ہوئی ہیں. کیا بات! ہم اس کی کوٹنگ سوئیوں سے کریں گے اور پھر فرائی کریں گے. You know what it reminds me؟ یہ مجھے لیبنیز کباب کی یاد دلا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی نوڈلز ہوتے ہیں، اس کی بھی جو کوٹس ہوتی ہے مڈل ایسٹرن اگر آپ ٹریڈیشن اور کوزین میں دیکھیں تو جیسے ان کے رائس میں بھی اور ادر وائز بھی ان کی کوٹنگ میں سوئیوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں اسپائسز زیادہ نہیں جائیں گے. اسپائسز کے لیے میں نے سالٹ یوز کروں گی، بلیک پیپر پاؤڈر، گارلک پاؤڈر اور ریڈ چلی فلیکس. اگر آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ اسکپ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر اس کا جو ٹیسٹ انہینس کرے گا وہ کنور کا چکن کیوب ہم یوز کریں گے، جو ہمارے رمضان میں اگر آپ کٹلیٹس شامی کباب میں اگر اس کا یوز کریں تو بہت زبردست جوڑ ہے. اچھا مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا، اور تم مجھے کریکٹ کرو اس کے اندر قرۃ العین، کہ جن چیزوں میں ہم ایکچوئل ہول چکن نہیں ڈال رہے لیکن ہمیں ایک تھوڑا سا چکن کا فلیور چاہیے، جیسے دال ہے یا اگر تم آلو کی کٹلیٹ بنا رہی ہو تو اس میں چکن کیوب ڈلتی ہے، لیکن اگر چکن ایکچوئل ڈال رہی ہو تو اس میں بھی ڈالو گی چکن کیوب. ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا نا، کیونکہ ہمارے پاس اسپائسز کم ہے تو ہم کم اسپائسز کے ساتھ فلیور انہینس کرنے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور بالکل صحیح کہا آپ نے، دال اور سبزی میں بھی آپ یوز کیا کریں وہ ٹیسٹ بہت انہینس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس نمک بھی تھوڑا زیادہ پھر اس کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ کیوب میں آلریڈی بالکل نمک کی کوانٹٹی بہت کم رکھا کریں. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ اس کے علاوہ کیا بن رہا ہے؟ اور یہ فرائی تم کرو گی آف کورس ڈالڈا میں؟ جی میں اس کے لیے یوز کروں گی فرائی کرنے کے لیے ڈالڈا کا کوکنگ آئل، کیونکہ میری ماں کا بھروسہ ہے، سب کی ماؤں کا بھروسہ ہے، تو میرا بھی بھروسہ ڈالڈا پہ ہے. تو ہم ڈالڈا کے کوکنگ آئل میں اس کو فرائی کریں گے. اور سب سے مزیدار چیز یہ ہوگی کہ جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ چلی گارلک ساس ہوگی. بالکل. اچھا ریسیپی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح
ہمیں اپنے ہینڈ واش کرنے چاہیے اور ہینڈ واش یوز کرنے کے اچھا لیے یہ ایک تاثر ہوتا ہے اکثر امیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ تو صاف ہی ہیں, ہم کہیں باہر نہیں گئے, ہم کچن میں ہی کام کر رہے تھے, لیکن اہم یہ ہے کہ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جرم فری کریں. یاد کریں کووڈ کا وہ ٹائم جب ہم بار بار اپنے ہاتھ دھو رہے تھے, ان چیزوں کا خیال رکھ رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو اس سال کسی کو نزلہ زکام نہیں ہوا تھا, ہے نا؟ پلیز بسم اللہ کرتی ہوں. ویسے بھی کچن کے رولز یہ ہیں کہ آپ جب کوکنگ اسٹارٹ کریں تو آپ پہلے ہینڈ واش کر لیں. آج آ گیا, تم نے موٹر صحیح ٹائم پہ چلا دی تھی, موٹر چلا دیا چل رہا ہے تو صحیح ہو گیا. لائف بوائے دے 100% جرمز پروٹیکشن 10 سیکنڈس میں وہ بھی. اچھا, اور یہ بائی دا وے صرف کچن کے یعنی ہمارے گھروں کے کچن تک یہ بات نہیں ہے, اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں ہیں, کوئی باہر آپ نے کوئی فوڈ اسٹال لگایا ہے, تب بھی یہ اصول آپ پہ اپلائی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر سکیں, اس سے پھر جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پھیلتے. اچھا جی, رضوان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت ساری نیشنل کی چیزیں بھی موجود ہیں. یہ ہے جی بہت ساری چیزوں کا ذائقہ, اور ایک ہی وقت میں آپ کو تمام وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو گھر بھر کا فرمائشی پروگرام ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس نیشنل کا ٹومیٹو کیچپ ہے, چاٹ مسالہ ہے جس کے بغیر یقیناً ہماری جو افطار ہوتی ہے وہ نامکمل ہے. پھر وہ جن کا سویٹ ٹوتھ ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے اسٹرابری کسٹرڈ. لیکن کیا آپ میں سے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ ان تمام پروڈکٹس میں سے میرا فیوریٹ کیا ہے, جس کے بغیر میری ٹیبل بالکل ہی نامکمل ہوتی ہے؟ اور یہ سال کے 12 مہینے چلتا ہے, اور 52 آپ کے جو کون سا کیمرہ ہے بھائی, میرا یہ والا کیمرہ بات کر رہا ہے آج مجھ سے. اچھا جی, باقیوں پہ تو پروڈکٹ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو. آپ بتائیے کہ اس میں سے سب چیزوں میں سے میرا فیوریٹ کون سا ہے, کیونکہ خاص طور پہ رمضان میں یہ آپ کے لیے میسج لے کے آئے ہیں ذائقہ مل بیٹھنے کا. یعنی جس طرح یہ ساری فیملی جو کہ الگ الگ ذائقوں کی ہے, الگ الگ پروڈکٹس ہیں, ایک ہی یعنی نیشنل فیملی کا حصہ ہے, اسی طرح اگر آپ اپنی فیملی میں لوگوں سے مزاج نہیں ملتے, کسی کا تیکھا مزاج ہوتا ہے, کسی کا میٹھا مزاج ہوتا ہے, کوئی ذرا چٹپٹا ہوتا ہے چاٹ مسالے کی طرح, سب مل کر بیٹھ سکتے ہیں اس رمضان میں ایک ہی افطار کی ٹیبل پہ. بٹ یو ہیو ٹو گیس کہ میرا فیوریٹ کیا ہے جس کو میں رمضان میں بھی چھٹی نہیں دیتی. اور اگر آپ کے پاس کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی انٹرسٹنگ ریسیپی یا کچھ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. کئی چیزوں کو دیکھ کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. ایک تو قرت کچھ مزیدار ریسیپی بنا رہی ہوتی ہیں, پھر یہاں پہ چاٹ مسالہ, چلی, گارلک, سوس, everything is right here which is making this روزہ a little difficult. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. ذائقے مل بیٹھنے کے ہمارے ساتھ آج رہیں گے تھرو آؤٹ دا ٹرانسمیشن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, ہم ساری چیزیں آج کل زندگی میں ورچولی یا ہائبرڈ موڈ میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. سو وائی شوڈ رمضان بی اینی ڈفرینٹ؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ رمضان سے آنے سے پہلے بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز, چینلز, ایون کے برانڈز اینڈ آرگنائزیشن اسٹارٹ ٹیلنگ یو کہ آپ رمضان میں کس کس طرح سے ان کے توسط سے, ان کے ایڈوائس کے ذریعے اپنے رمضان کی پلاننگ کر سکتے ہیں, کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ بھی بڑے والہانہ انداز میں رمضان منایا جا رہا ہے. کئی لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ ٹیلی ویژن اور دوسرے میڈیا سے زیادہ انگیجنگ ہے, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمس جب آپ روزے میں تھکے ہارے ہوتے ہیں تو آپ ایک کونے میں بیٹھ کر اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ مائنڈ لیس اسکرولنگ ہے یا اس میں کچھ میننگ ہے, اس کو آج ہم ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پہ اگر ہم رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہیں, پوری مسلم امہ چاہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں, آپ کو یہ بائنڈ ٹوگیدر کرتی ہے. لیکن خاص طور پہ اگر بات کی جائے پاک و ہند کی, سب کانٹیننٹ کی, ساؤتھ ایشین کلچر کی, تو اس کا ایک بڑا یونیک رمضان فلیور ہے. اینڈ وی تھاٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بگن ود دیٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. آج ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کی ملاقات کرانے لگی ہوں دو ایسی ہستیوں سے who have been involved with شان رمضان for a very long time. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما. السلام علیکم ہما, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. Very well جی, thank you for having I me have here. absolutely been in love with this platform that you have created and you have curated with so much love. مجھے یاد ہے کووڈ سے پہلے بھی آپ نے you have curated so many creatives to come together, چاہے وہ فیشن ڈیزائنرز ہوں, میوزیشینز ہوں, تھنکرز ہوں, and you have created a platform where people could actually exchange ideas with a lot of love. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج شان رمضان کے بارے میں کیا ہمیں بتائیں گی, اور what is the calendar looking like? Are you planning another festival right after Eid? Yeah, so thank you for having me here first of all, and it's always a pleasure to talk about Shan Pakistan. جی. اور رمضان کا مہینہ ہے, and I think we are simply unstoppable. And Shahnaz ji is an advocate for that, کہ since inception we are all together. In fact, Sidra, we were like part of the last events as well. بالکل. I'm really happy کہ کچھ ڈیجیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, because it's very necessary. کیونکہ اب تو کہتے ہیں نا کہ I work as an old school, but at times ہمیں ضرورت پڑتی ہے ڈیجیٹلی وائبلٹی کی.
So definitely there are so many things here. In fact हमने last अभी इस हफ्ते 10 दिन पहले शान पाकिस्तान को एक पूरा house dedicate किया है for SEP House. Wow. That's a creative house and I would welcome the people who are talented, who are there as Shan Pakistan, and we do a lot of things there eventually. اور اس میں زیادہ تر میوزک کلچرل ایونٹس ہم وہاں پر سیپ ہاؤس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے, وہیں پر ہم کریٹو ہاؤس بنا دیا اس کو پورا. اور اس سے میرے خیال میں وہ تمام لوگ جن کو پذیرائی کی بھی ضرورت ہے, ریکگنیشن کی ضرورت ہے, اٹس اے سیف ہیون فار دیم ٹو کم اینڈ کانٹیکٹ یو, اینڈ اف دے ہیو اٹ ان دیم دین اٹس اے بریلینٹ چانس فار دیم ٹو گو اکراس بارڈرز ایز ویل. اچھا, اور آپ ہی کے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری بہت ہی پیاری شناز آپا. شناز رمزی صاحبہ کے بہت سارے تعارف ہیں, آپ یقیناً ان کو ایک بڑے ہی مایناز جرنلسٹ کے طور پہ جانتے ہیں جو آرٹ, کلچر, کیوزین ہر ایک کچھ چیزوں کو کور کرتی رہی ہیں. پھر آف کورس شی از پلیڈ اے ویری کرٹیکل رول وین اٹ کمس ٹو دا ٹیلی ویژن انڈسٹری ان پاکستان. لیکن حال ہی میں اگر آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی تو میرے خیال میں آپ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سب کا پسندیدہ جو ہماری ہابی ہے وہ ہے کھانا کھانا, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ ریسیپیز کمپائل ہوئیں, کون سے انفلوئنسز اس میں موجود ہیں. سو اف یو وانٹ اے کمپلیٹ ڈیٹیل کہ آپ کی بریانی, دال اور جو آپ کی پسندیدہ سبزیاں ہیں وہ جو ہم اپنے منفرد انداز میں پکاتے ہیں وہ کتنا منفرد ہے اور اس کی کیا انفلوئنسز ہیں, تو شی از دا ون ہو از کمپائلڈ. شناز آپا, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار اس. میں ہمیشہ جب قرت سے بات کر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں جتنے پکوڑوں کی اقسام ہیں سب اس کے اندر ہیں, دالوں کے طریقے, دالوں کے مختلف بگار. How are you inspired to do that, Shanaz Appa? Well, I don't think I can take the credit completely. کیونکہ جو میری پہلی کتاب جو بنی تھی آن فوڈ وچ واز کالڈ فوڈ پرنٹس, جس پہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو وہ مجھے کمیشن کی گئی تھی بائی OUP initially, and it was a book that was supposed to be for children, and then it was an illustrated series. Then they had pulled out, but کیونکہ وہ ایک سیڈ سو ہو چکا تھا, میں نے کام شروع کر دیا تھا, تو وہ کتاب کو میں نے پھر خود ہی آگے لے کر میں چلتی رہی, ریسرچ کرتی رہی, اور آئی تھاٹ دیٹ اٹ واز سم تھنگ آئی شوڈنٹ ابینڈن, کیونکہ پاکستان میں دس واز دا فرسٹ بک آف اٹس کائنڈ آن پاکستان's cuisine. جس جو آپ دیکھیں اکراس دا بارڈر بہت سی کتابیں ہیں, اور ہماری کوزین ایکچولی richer in many ways, more sophisticated, like the use of spices ہے, باقی چیزیں. میں دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ ایون ساؤتھ انڈیا کی بات کریں, وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کھانا اسپائسی اس لیے ہوتا ہے because there were times when they had gone through famines and their cuisine is very different from northern India. northern India میں آپ کو influences نظر آئیں گے, Mongols کے بھی influences نظر آئیں گے, Aryan influence نظر آئے گا, پھر of course the Mughals when they came in they brought in their own way of doing things. so a very very rich heritage کی کتاب. لیکن خاص طور پہ اس سے ایک اور جو چیز ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے, دیٹ از این آئیڈینٹی تھنگ. ڈیجیٹل لینڈسکیپ کی دنیا میں آپ اپنی آئیڈینٹی کو اون بھی کرتے ہیں, اس کو دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں, یعنی یو ٹیل پیپل what belongs to you, and therefore there is a greater understanding, there is a greater appreciation for that culture. لیکن ساتھ ساتھ cultural appropriation کا بھی ایک خوف رہتا ہے. تو ہمارے اگلے مہمان فیصل شیخ, he is somebody who's he's a pro, he's a guru when it comes to digital strategies. he organizations, tourism departments, brands سب کو strategize کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ how to navigate this very complex ecosystem of social media, اور خاص طور پہ how to put an effective message across. so thank you very much Faisal for making time for us. مجھے یہ بتائیے کہ دن بہ دن جیسے یوزرز, پلیٹ فارمز اور یہ ریس اور انٹینس ہوتی چلی جا رہی ہے, I think this navigation is becoming more difficult. میں ہمیشہ ہر چیز میں کنٹروورشل تھوڑا سا سائڈ سے بات کرتا ہوں, میرے حساب سے اور سمپل ہوتی جا رہی ہے. Really? کیونکہ سب میڈیم ہے, ایٹ دا اینڈ کنزیومر سے بات کرنی ہے, کنزیومر وہی ہے, اس کے ہیبٹس چینج ہوئے ہیں, اس کے یوزز چینج ہوئے ہیں. جیسے رمضان کے اندر ہوتا ہے کہ بٹ فیصل ہیلپ می انڈرسٹینڈ, یو نو ہم کہتے ہیں کہ وی لیو ان این اٹینشن اکانومی, برانڈس کو کمیونٹیز کیوریٹ کرنی ہے, انڈیویجول کانٹینٹ کریٹرس کو بھی کمیونٹیز کیوریٹ کرنی ہے, اور جیسے ہم ابھی آف لائن بات کر رہے تھے اور آپ نے خود کہا کہ ہمارا اٹینشن اسپین تو ایک گولڈ فش سے بھی گیا گزرا ہے. تو ہاؤ ڈو آئی میک دی اٹینشن اکانومی ورک ود می, فار می, وین پیپل ہیو گولڈ فش میموری. جو انفلوئنسرس کی بات کی, انفلوئنس آف مغل آن کوزین, رائٹ, ہم اگر اسی کو لے کے چلتے ہیں تو انفلوئنس ڈیجیٹل میڈیا کے بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. somebody creates that influence. اب وہ برانڈ کے لیے کر رہا ہے, پیڈ فار کر رہا ہے, یا اپنے لیے کر رہا ہے, صرف ویوز جنریٹ کرنے کے آبجیکٹیو ایک ہوتا ہے, مگر ادر اینڈ کے اوپر جو دیکھ رہا ہے وہی انگیج کر رہا ہے اس سے. دیٹس دا کی. اگر اس کو سمجھ لیں آپ کہ اس کو کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے اور کیا چیز اچھی لگتی ہے, اور اس کو جتنے کنسائز پیریڈ کے اندر بتا سکتے ہیں,
وہ ہے. سنیں برانڈز آپ سے بہت خوش ہیں کیونکہ یو ہیلپ دم نیویگیٹ دس ایکو سسٹم. پیرنٹس آپ سے بہت ناراض ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے بچے سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ اچھا, سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرنا, تو میں بھی اسی اوپینین کا پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا. اس فیلڈ میں مجھے 20-22 سال سے زیادہ ہو چکے کام کرتے ہوئے. تو ایک دن میرے گھر میں اخبار آج بھی آتا ہے, صرف ویکینڈس پہ آتا ہے, مگر آتا ضرور ہے کیونکہ سموسوں کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں اخبار اس لیے کہ میں میرے بچوں کو پڑھنے کی عادت وہ اپڈیٹڈ رہیں. تو بہت عرصہ آتا تھا, میں اپنی بیٹی سے, بڑی بیٹی سے میں اپنی کہہ رہا تھا کہ تم اخبار نہیں پڑھ رہی ہو, میں دیکھ. تو مجھے کہنے لگی کہ بابا میں آئی پیڈ کے اوپر اپنا دیکھ لیتی ہوں نیوز. جی, میں نے اس کو کوئز کیا کرنٹ افیئرس کے اوپر, اس کو ساری انفارمیشن موجود تھی. اس کا میڈیم چینج ہو گیا, کانٹینٹ وہی ہے, انفارمیشن وہی, تو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے امپروو کیا. ایبسلیوٹلی رائٹ. اس کا کنزمپشن پیٹرن بھی فرق ہے. یعنی ہم پہلے انٹرسٹنگلی, لیکن اس میں بہت ساری مماثلت بھی پائی جاتی ہے. شہناز آپا, واٹ وڈ یو سے, جیسے ہم ٹویٹر کو کہتے ہیں کہ جی مائکرو بلاگنگ ہے, آپ کو سرٹن 170 کیریکٹرز 180 کیریکٹرز میں اپنی بات کہنی ہے کیونکہ اس کے بعد وہ کٹ کر دیتا ہے, کہتا ہے اتنی اسپیس ہی نہیں ہے. بٹ یو گائز ہو آر پائنیئر ایز جرنلسٹ ان پاکستان ہیو بین ڈوئنگ دیٹ فار ایور. آپ کا جو آرٹیکل کا ٹائٹل تھا وہ بھی تو اتنا ہی مائکرو بلاگ کی طرح ہی ہونا تھا. تو پھر وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سوئچ؟ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو سوئچ, اٹس بیسکلی آپ کو ایک انیشیل بلاکیج اگر کوئی فیس کرتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ میڈیم الگ ہو گیا ہے. آئی ریمبر وین آئی اسٹارٹیڈ آف ایز اے جرنلسٹ آئی یوز ٹو رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن. مائی انٹائر آرٹیکل یوز ٹو بی ہینڈ ریٹن, دین اٹ یوز ٹو بی ٹائپڈ. نیا کمپیوٹر جب آیا تو میں پھر بھی پہلے لکھتی تھی اور پھر میں کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتی تھی. تو وہ تھوڑا سا ایک ٹائم لگا ٹو ایڈجسٹ, لیکن when I realized that it's so much quicker to just type it, because it's what you feel, you're used to thinking faster when you're writing. You felt when you're looking at a machine that you're sort of blocking, so you don't know whether you'll be able to think that fast and process that fast. Magar wo habit ki baat hoti hai, thoda sa time laga, and then now I only absolutely think on the computer. آپ کو switch over کرنا پڑا, اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی کیونکہ کی بورڈ پہ لکھتے تھے تو اب لکھنا زیادہ لوگوں کو مشکل لگتا ہے. Exactly. If you ask the millennials and Gen Z, they are horrible, like horrible handwritings, horrible spellings. ہمیں نہیں آتا اسپیل کرنا چیزیں بیکاز ہر چیز آٹو کریکٹ ہوتی تھی. لیکن اب اس کے بھی بیونڈ بات چلی گئی ہے. اگر الفاظ کی بات کریں تو وہ لکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ صرف سوچنا چاہتے ہیں یا وائس نوٹ چھوڑتے ہیں اور وہ آٹو ٹائپ خود کرتا ہے. اچھا جی, بریک پہ جانے سے پہلے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سکندر علی صاحب بھی. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, اور آپ کے ساتھ میں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کرنی ہے. دیکھیے, جہاں ڈیجیٹل ہمیں بہت سارے مواقع دیتا ہے, وہیں ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی جو تخریب کار ذہنیت ہے ان کو بھی ریڈی میڈ موقع مل گیا. ڈیجیٹل از بینگ یوزڈ ایز اے اسکیم. کل میری امی آلموسٹ اسکیم ہوتے ہوتے بچی ہیں. انہوں نے پتہ نہیں فیس بک پہ جا کے کوئی ویڈیو دیکھ لی جس کے اندر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, بس آپ یہ نمبر لے لیں اور مجھے کسی طرح راشن پہنچا دیں. اینڈ مائی مدر ہیڈ آلموسٹ ڈائل دیٹ کال, اینڈ دین شی ریئلائز کہ او مائی گاڈ اٹ کین بی اے اسکیم, اینڈ شی پٹ دیٹ ڈاؤن. تو یہ جو اتنے سارے ڈیجیٹل اسکیمز آج کل ہو رہے ہیں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں, ہاؤ کین وی بی مور کیئرفل اباؤٹ اٹ؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا چلوں, اب سب سے زیادہ آج کل ڈیجیٹل اسکیم ہی ہو رہے ہیں. اب پہلے آپ سنتے ہوں گے کرمنل کیسز ہو گئے, سول دوسرے کیسز ہوتے تھے, اب ڈیجیٹل بہت زیادہ ہو گئے. اب یہ فشنگ ایک طریقہ ہے, اس میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ہمدردی کر کے آپ کو ٹریپ کریں گے, اور آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کے لاگ انس چاہیے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کے لاگ انس ملتے ہیں آپ کی انفارمیشن مل جاتی ہے, اس کے تھرو پھر آپ ہی کی فیس بک کے آپ کے فرینڈ لسٹ کے پاس ان کے پاس میسج کرتے ہیں, دے نیڈ ٹو ہیو دا انفارمیشن ریگارڈ لیس کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اس انفارمیشن سے پوری ایک چین ہوتی ہے, پوری اس چین میں سے دے نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ, دے ہیو ٹو ٹریپ دا پیپل. اور ڈیجیٹل اسکیم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس سے بچنا انسان خود ہی بچ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہوتا بھی اپنی وجہ سے ہی. اب روزانہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 3000 رپورٹ ہو رہے ہیں. میں کراچی کی آپ کو بات کر رہا ہوں, FIA میں 3000 اوور رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, چاہے وہ چھوٹی نوعیت کے ہوں چاہے وہ بڑی نوعیت کے ہوں. مگر آپ کو لگتا ہے یہ جو ہم نے بیچ میں آپ کوئی بھی نمبر پاکستان میں ڈائل کریں, ڈیجیٹل ڈائل کریں, تو آپ کو میسج سناتا ہے, اس کے اندر بھی آگہی دی جا رہی تھی فائنینشیل اسکیمس کی, ایسی ایپس جو آپ کو پیسے لون کرنے کا مشورہ دیتی ہیں یا اس طرح کی, اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ایپس جو ہے نا, بہت ساری ایپس کام کر رہی ہیں. ایک تو اتھینٹک ایپ ہیں اور ایک جرنل ایپس ہیں. لوگ بس خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا فری میں کام ہو رہا ہے, یا ہماری تصویر فوٹو جینک ہو رہی ہے, یا AI کنورٹ ہو رہی ہے. وہ سلیپنگ موڈ میں آپ کے موبائل میں چلی جاتی ہے ایپ. سلیپنگ موڈ سے اس کے پاس سارا آپ کا ڈیٹا, آپ کی ویڈیوز, آپ کے سارے لاگ انز آ جاتے ہیں.
وہ اس وقت کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. دے ڈو اٹ آفٹر 6 months وہ ایپ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے بہت ساری بیچ میں ایپس آئی ہیں, میں آن ایئر آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو بہت ساری ایپس بہت ہائپ پہ آتی ہیں اور ایک دم سرٹن پیریڈ کے بعد غائب ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ان کا ایک سیکنڈ فنکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیٹا ہمارا ایک بندے کا, پاکستانی ایک بندے کا $8 کا بکتا ہے, اور اس کی 40,000 ایجنسیز ہیں جو خریدتی ہیں. واو. اور ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ نادرا کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ کچھ آپ کا ڈیٹا لیک ہوا ہے, کمپرومائز ہوا ہے. ورلڈ اوور لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی بینک سے, کسی بھی ریاست سے آپ کا تعلق ہو, کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں, ڈارک ویب پہ آپ کی بہت ساری نمبرز اور ڈیٹیلز موجود ہیں. یونائٹڈ نیشنز US میں ابھی ہم نے دیکھا کہ سوشل سیکیورٹی نمبرز لیک ہوئے ہیں. وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں 15 ملین لوگوں کے سوشل سیکیورٹی نمبرز ڈارک ویب پہ موجود ہیں. سو اٹس اے ویری ویری scary world that we are looking at, but there are people who believe in hope. Huma, آپ کیا کہیں گی, in a scary looking world like this, you're still trying to build bridges, you're trying to bring people together in شان پاکستان. کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کو؟ بس میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ I really feel کہ جیسے فیصل جیسے لوگ ہمیں بہت ضروری ہیں, بیکاز ہم جتنا بھی کر لیتے ہیں اب ڈیجیٹلی اتنا وائرلٹی چاہیے کہ ہم وہاں پر آ کے ایٹ ٹائم اسٹک ہو جاتے ہیں. اور شہناز جی اور ہم اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم لوگ نے جو سب سے ہمارا بہتر, سب سے جو اچھا ایونٹ گیا تھا, وچ واز اے ہائبرڈ ایونٹ وچ وی ڈیڈ, وچ واز اے فیشن سمٹ. وائی؟ بیکاز وی میک شیور دیٹ جو اب ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حساب سے چلا جائے. سو آئی ووڈ جسٹ سے کہ لیٹس بی ہائبرڈ, لیٹس جسٹ ٹیک جوائن فورسز اینڈ ٹیک اے روٹ آف واٹ از ہیونگ ابھی جو چل رہا ہے لیٹسٹ. کہتے ہیں نا جتنے بھی ہم اولڈ اسکول ہو جائیں, بٹ ناؤ ایوری تھنگ از آن لائن, سو وی ریکوائر دا ہیلپ آف ایوری باڈی. اینڈ کہتے ہیں نا ٹوگیدر وی گرو از دا اونلی وے. ایبسلیوٹلی وی شوڈ کولیبریٹ. اینڈ آپ سے تھوڑا سا ایک سوال اگر سے الاؤ کریں, آپ ہمارا جو دکھ ہے, یہ میری ابھی بیٹی کے ساتھ ریسنٹ ہوا, اینڈ somebody scammed her due to something. I'll just say take a very very small time. آپ نے اس کو سالو کرنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہیں, وہ آپ ضرور بتائیے گا ود سدراز. بالکل ہمارے پاس آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جیسے 3,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. سولوشن کیا ہے؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سولوشن کیا ہے. اصل میں رپورٹنگ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور طریقہ کار نہیں پتہ, اس میں لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, اس کو سب سے پہلے آپ کو رپورٹ کرنا ہے آن لائن. آپ FIA میں ان پرسن بھی کر سکتے ہیں. اب اوبیسلی سی بات ہے, آپ جب اپلیکیشن دیں گے اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس کی آپ وجہ کوئی شارٹیج آف اسٹاف سمجھ لیں اور بہت ساری اپلیکیشن سمجھ لیں. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, جو قانونی ایک طریقہ کار ہے. آپ اس کے لیے ایک اپلیکیشن کورٹ میں بھی دے سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کورٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں, ایک 22A کی اپلیکیشن ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ دیں گے, اس کے بعد آپ کی فوراً کارروائی ہوگی اور اسکیمر بھی پکڑا جائے گا. ادروائز سوری ٹو سے, اگر آپ ایپ سے آن لائن اپلیکیشن دے دیں, آپ چکر ہی لگاتے رہیں گے. بس آپ کے پاس بہانے ہی ہوں گے, ایکسکیوزز ہوں گے, بیکاز بہت ساری اپلیکیشن. یعنی اس کو پرسو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ والیوم ان کے پاس بہت ہے, 3,000 سے زیادہ ڈیلی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے. بٹ جسٹ ٹو بلڈ اپ آن دیٹ ہائبرڈ والی تھاٹ جو یہاں پہ ہما نے کہی, بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے آٹومیٹکلی فیصل کئی چیزیں آرکائیو بھی ہو جاتی ہیں. یعنی وی ہیو میڈیا میں آپ دیکھیں پیپل ہو ہیڈ اسٹارٹیڈ دیئر کریئرز 10+ years ago, ہمارے ارلی فیزز کی چیزیں انلیس کہ دے ور لائک بلاک بسٹرز, وہ کہیں آرکائیو نہیں ہوئی ہوئی. تو آئی تھنک کہ دس سملٹینیس ڈیجیٹل ویو الاؤز یو ٹو آرکائیو ڈاکیومنٹ یور پروگرس ٹو. اٹ ڈیفینیٹلی ڈز. یہ اصل میں میڈیم بہت سمپل ہے. کمپلیکسٹیز ہم ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں, مگر میڈیم بہت سمپل ہے. آپ کے ہر ایک کے پاکستان میں 200 ملین فون ہیں اور 250 ملین لوگ ہیں. ہر ایک کے پاس ایک کیمرہ موجود ہے, ہر کوئی کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر رہا ہے, ہر کوئی کچھ نہ کچھ اسٹور کر رہا ہے. تو وہ ساری انفارمیشن کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. ٹیگ کرنا ضروری ہے کہ کیا چیز کہاں ہے. جس طرح زندگی میں ہر چیز کے بارے میں انٹینشنل اور مائنڈفل ہونا ضروری ہے, جو کہ رمضان کا پیغام بھی ہے. جو کانٹینٹ آپ کریٹ کرتے ہیں, دیکھیں پہلے ہمیں ایک 36 پکچرز والا رول ہمارے لیے کافی ہوتا تھا, 2 لے لیتے تھے, 3 لے لیتے تھے ایک ایونٹ کے لیے. اب ہم 500 تصویریں کھینچتے ہیں اور ہم تب بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن سم ویئر. بٹ بہت بہت شکریہ شہناز آپا, ہما, آپ لوگ یہاں پہ موجود تھے. وی وش یو آل دا ویری بیسٹ فار شان پاکستان. اینڈ SAP ہاؤس یعنی سیپ ہاؤس اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا تو پلیز جائیے, ان کے کیلنڈر کو دیکھیے. دے ہیو سم فینٹاسٹک ایونٹس کمنگ اپ. تھینک یو سو مچ فیصل اینڈ ایڈوکیٹ صاحب, یو آر ہیلپنگ اس نیویگیٹ دس بگ بیڈ ورلڈ آف سوشل میڈیا. لیکن آل از ناٹ بیڈ, اس میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز بھی بہت ساری ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अच्छा जी, डिजिटल लैंडस्केप की तो बात हो ही रही थी, अब ज़रा बात करते हैं कि घर में जो मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। पहले रमज़ान की तैयारियां और अब यकीनन आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां, जिसके लिए सब मसरूफ़ भी हैं, लेकिन यकीनन रोज़े रखने के बाद आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हुए हुए होते हैं। रोज़ा खोलने के बाद बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं है, रोज़े में बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं है, तो हर घर में थोड़ी बहुत इन चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं एंड स्टिल यू क्वाइट लेट, क्योंकि हो ये रहा है कि अब हर जगह या तो रश है, आपका टेलर से लेके आपके दुपट्टे वाले तक आपको कह रहा है कि अब मुझे 3-4 दिन लगेंगे। सो हाउ डू यू बैलेंस इट? इन आखिरी चंद अयाम में हम बार बार ये भी आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लेकिन जो एक ईद की तैयारी का मरहला है वो साथ बैलेंस कैसे करके चलें। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है, हमारी सबकी फ़ेवरेट और पहली मुलाकात हो रही है हमारी इनसे रमज़ान में, तो मैं वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मैच मेकर मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक टू यू। आप सबको भी कैसा गुजरा आपका रमज़ान? बस अच्छा बुरा चल ही रहा है, लेकिन ये है कि चूँकि मैं बीमार हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ तो बड़े रोज़े रख रही हूँ और बाकी सारे रोज़े नहीं रख सकते। मिसेस खान, मैं दुआ करती हूँ और आपके तमाम देखने वाले, देयर सच अ बिग फैन बेस ऑफ योर्स, कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता करे और स्ट्रॉन्ग सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हमारे जो बाकी मेहमान हैं वो यकीनन उनका काम भी, उनका प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं ईद और ईद की गहमा गहमी से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल ताहिर, जो कि एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह आपकी भी मौजूदगी का, और आपसे पूछेंगे कि आजकल लोग पसंद क्या कर रहे हैं और ये जो हमारा इशू है कि लोग जा भी पा रहे हैं बाज़ार या ऑनलाइन लेना प्रेफर करते हैं। आज मैंने कुरत को भी अपने पास बुला लिया, बिकॉज़ कुरत से वहाँ पे बात तो होती रहती है, लेकिन इस तरह की डिस्कशन में ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये कैसे बैलेंस कर पा रही हैं कि यहाँ से जाते जाते ही इफ्तार हो जाती है हमारी। तो ठीक है ना कुरत, तो ज़रा आपसे भी पूछेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन बींग्स, यानी इनके लिए यही मैं इंट्रोड्यूस इनको कर सकती हूँ कि ये जो भी काम करती हैं बेहतरीन करती हैं। आई सी हर एज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, और इनसे मेरी पहली मुलाकात कोविड के ज़माने में हुई थी, वेयर एज अ यंग पर्सन शी वाज वॉलंटियरिंग एट द कोविड कंट्रोल रूम, द सेल दैट वी वर क्रिएटिंग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में उस नौबत की परेशानी नहीं आई, बट आई सी हर एज़ वन ऑफ द पीपल हु वाज कीन टू हेल्प अदर पीपल आउट। और फिर इसके अलावा इनकी मुख्तलिफ और पहचानें हैं। शी इज़ अ फैंटास्टिक फैशन डिज़ाइनर, आई लव वेयरिंग हर क्रिएशंस, और साथ साथ अभी हाल ही में आपने रोज़ाना इनसे मुलाकात की है रमज़ान के महीने में, एज शी हैज़ ऑल्सो गॉन इन टू द फील्ड ऑफ एक्टिंग। हमारे साथ मौजूद हैं परीशा अदनान। कैसी हैं परीशा? थैंक यू फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आपका बहुत बहुत मुझे लगा कि तुम किसी शायरी से शुरू करोगी, ट्रू टू योर कैरेक्टर, है ना? वो गया नहीं है अभी नहीं गया। नहीं। अच्छा, उसमें लेकिन मैं देख रही थी कि कैरेक्टर की शादी हो गई है, नाजिया की जी। अच्छा, ये तुम्हारी असल ज़िंदगी से परिचय बहुत मुख्तलिफ किरदार था, तो कैसे रिलेट किया? हाउ डिड यू क्रिएट दैट सिनेरियो कि ये तो इतनी एक सी लड़की है, शायरी करने वाली लड़की है, परेशान हो जाती है, शी इज़ अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, सो हाउ आर यू एबल टू रिलेट विद हर? जब भी इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, आप हमेशा किसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए बोलते हैं, अगर मैं उनकी जगह पर होती मैं क्या करती। एंड यू इंट्रोड्यूस मी, आई लाइक टू थिंक दैट आई एम एम्पैथेटिक, तो लोगों के दिमाग में घुस के सोचना कि वो क्या फ़ील कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। तो हमारे घर में एक हेल्पर है, हर नेम इज़ सलमा, बिल्कुल वो है नाजिया का कैरेक्टर जी, जबरदस्त। मैंने बताया भी, मैंने बोला ये आपके लिए। हाँ, ये दिस इज माय ट्रिब्यूट टू यू। बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा परीशा, बैक स्टोरी बनाती हो किसी कैरेक्टर के? ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव गॉन इनटू सच एन और मुश्किल था डेली का एक सोप लाइक। आई थिंक जो लोगों को दिखता है उस तरह हमें दिमाग में होता है कि हाँ ये इस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही होगी, पर असल में ऐसा होता नहीं है। जो असल काम होता है ये करने के बाद ही मुझे पता चला कि कितना ग्रूलिंग काम है। तो हैट्स ऑफ टू यू आल्सो, क्या आप भी कर रही हैं? आप इतने सालों से ये कर रही हैं और करती चली जा रही हैं। तो I think people absolutely loved you in Nazia's character and we would like to see more of you. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, कुरत तुम सबसे पहले शुरुआत करो। माशाल्लाह you have a young baby as well, फिर यहाँ पे हम तुम्हें इतना मसरूफ़ रखते हैं, तो शॉपिंग, घर वालों की शॉपिंग कैसे बैलेंस कर पा रही हो? बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जाते जाते ही ऑब्वियसली इतना लेट हो जाता है कि वो टाइम नहीं बचता, और जो टाइम बचता है वो फिर हम सो जाते हैं क्योंकि सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा हमें आजकल।
تو لیکن میں کل گئی تھی ٹائم نکال کے, میں مال گئی تھی, تو وہاں پہ دیکھا رش اتنا تھا, ایک تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اتنے رش میں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے ہی عید کی تیاری کر لینی مجھے چاہیے. سب سے انٹرسٹنگ یہ لگتا ہے کہ آپ مال جائیں نا اس وقت, تو مال میں ایک عدد فوڈ کورٹ ہوگا, تو آدھی فیملی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. آپ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیٹ اور ایک ٹیبل لے کے تم لوگ تو بیٹھ جاؤ, ہم ابھی آتے ہیں. میرا یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر دیکھ لیں گے. روزوں میں کیسے؟ اچھا افطار نہیں, کے افطار بعد جا رہی ہوں نا میں, روزے میں تو بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ نکلوں مال. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا 6th رمضان ٹرانسمیشن تھی ایٹ دا سیم چینل. مجھے لگتا ہے کہ تمام شیف جتنے ہمارے ساتھ رہے ہیں دے ہیو آل بن بریلینٹ, لیکن قرۃ از دا موسٹ آرگنائزڈ. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ آ کے پہ بولے اوے مرچی نہیں ہے, فلانی چیز انگریڈینٹ کم ہوا ہے. سو شی آئی ایم شیور کہ یہ بات کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے گھر کی تیاری بھی پوری کی ہوگی. انشاءاللہ آپ بتائیے, ڈیزائن چیزیں, کئی جو انٹرپرنورز ہیں وہ اپنی سپلائی سائڈ کو لے کر بھی اس وقت پریشان ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ڈیلیز آتے ہیں یا زیادہ لوگ وقت لے رہے ہیں کہ اچھا جی آرڈر آ گیا ہے لیکن اب سپلائی سائڈ ہماری تھوڑی ابھی متاثر ہوئی ہے. ایسے کوئی پرابلمس آپ تو نہیں فیس کر رہی ہو؟ اس طرح کی پرابلمز آئی سین لائک ہیپننگ اے لاٹ, بٹ جویلری از جسٹ دیٹ وہ جو the kind of jewelry I make, that's heavy jewelry also, and then you can wear it on Eid as well. So جب یہ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ بھی, تو I think خواتین بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں اپنے آپ کو چوز کرنے میں کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, اینڈ دین وہ لاسٹ منٹ چینجز مانگ رہی ہوتی ہیں. سو یو ہیو ٹو اٹینڈ ٹو آل آف دیز تھنگز, اور سارے کلائنٹس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس حساب سے, تو وہ بہت ہسل بسل تو ہوتا ہے آن اٹس اون. سو ڈیفینیٹلی آئی آلسو تھنک لائک اگر آپ آ کے پہلے پسند کر جائیں عید کے دنوں سے پہلے, تو دیٹس بیٹر. اینڈ ناٹ جسٹ جویلری ڈیزائن, آئی آلسو ڈیزائن مائی اون سارٹ آف لائک کلودنگ اینڈ اسٹف ایز ویل. اینڈ سو آئی فیل لائک ان دیٹ سارٹ آف ڈیلنگ ایز ویل آئی انڈرسٹوڈ کہ بہت مشکل ہوتا ہے سب کے اینڈ ٹائم پہ جو کلائنٹس کی کوئریز ہوتی ہیں, ان کے سائزز ہوتے ہیں, اور جو سب کچھ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا, پھر ان کی پسند سے ان کو کچھ دینا. اچھا, ناؤ آئی ہیو 2 ڈیزائنرز ان دا ہاؤس, دیر از انشال اینڈ دیر از آلسو پریشے. پریشے مجھے ایک بات بتاؤ, جیسے ہم ریلز میں دیکھتے ہیں 3 یا 4 لوگوں کی خاص پرسنالٹی ٹائپس بتائی جاتی ہیں. ایک وہ جو آپ میں آن لائن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ انہوں نے ہر پوسٹ کے نیچے پی پرائز پلیز لکھنا ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پوچھتے سب کچھ ہیں آ کے لیکن انہوں نے لینا کچھ نہیں ہوتا. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دا کسٹمرز ہو کم ٹو یو؟ لینے والوں کو لینا ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ فرق ہوتا ہے, اور جنہیں نہیں لینا ہوتا وہ آپ کو گھما کے خوار اتنا کرتے ہیں, پلیز چھوڑ دیں بس. لیکن پہلے زمانے میں لوگ نا بڑوں کی پسند سے چیزیں لیتے تھے. ہم خود بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ امی ابو کی پسند سے چیزیں لے لیتے ہیں, یو آر فائن ود دیٹ. لیکن مسز خان, آپ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, اور خاص طور پہ جب بات پکی ہو جاتی ہے, منگنی ہو جاتی ہے, تو ایک چیز جس کا انتظار ہوتا ہے وہ ہے عیدی, منگیتر کی طرف سے, سسرال کی طرف سے عیدی. وہ کتنی ٹیڈیس ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت تو لوگ کہتے ہیں کسی کے مزاج ہی نہیں ملتے, کوئی رنگ نہیں پسند آ رہا, کوئی برانڈ نہیں پسند آ رہا, پھر جس انداز میں عیدی آئی ہے وہ پسند نہیں آ رہا. تو یہ ہم نے زیادہ مشکل بنا لیا چیزوں کو. نہیں, میری بیٹی نے تو یوں کیا کہ ہر جگہ جہاں اس کو اور یا اس کو مطلب اس کی کانسنٹ سے ہی اس نے چیزیں خریدی ہیں, اس کو دکھا کے کہ بیٹا مجھے یہ پسند آئے, ناؤ یو ٹیل می ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. تو اس کی پسند سے میری بیٹی نے ہر ایک چیز, میچنگ شوز, میچنگ بیگس وغیرہ, کپڑے, چوڑیاں ووڑیاں جو ہیں سب کچھ. اور اس نے تو باکسز بھی اپنی پسند کے بنوائے ہیں, چوڑیوں کے بھی باکسز, یہاں تک کہ اب جو مٹھائی لے کر جا رہی ہے وہ بھی, اور باقاعدہ نتالیہ کس حساب سے اس نے ان ڈبوں پہ لکھوایا ہوا ہے. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کاش میں وہ تصویریں لے کر تمہیں بھیجوں گی. اس نے 3 جوڑے بنوائے ہیں, 2 پرسز, 2 شوز, اور مہندی ایکسٹرا جو چیزیں ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں وہ اس نے ابھی منہ میٹھے کی بھی رسم کی تھی, تو اس نے اتنا فینٹاسٹکلی, وہ جو میری بچی ہے شی از آئی تھنک آؤٹ آف دا ورلڈ. وہ ہر چیز کو بڑی شی نیڈس, شی وانٹس پرفیکشن ان ایوری تھنگ. لیکن مسز خان جو باقی جو آپ رشتے کراتی ہیں وہاں پہ کیا اس بات پہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں کہ عیدی اچھی نہیں آئی, عیدی آپ لڑکی سے پوچھیں نا, عید تو اس کی ہے, تو آپ اس سے تھوڑا سا پوچھیں بیٹا آپ کو کیا کلر پسند ہے, کہاں کی چیز چاہیے, کیسی, انسٹیڈ یو ویسٹنگ یور منی, تو آپ اس سے ہی کہہ دو کہ بیٹا اتنا بجٹ ہے, اس میں بتا دو تم کیا لے رہی ہو. تو بی ویری اوپن کہ بتاؤ اتنا بجٹ ہے, اتنے بجٹ میں تمہیں کیا چاہیے.
یا تم خود سے مجھے چوز کر کے بتا دو یا میں تمہیں دے رہی ہوں 2-4 مجھے ایک بات تصویریں. بتائیں, میں یہ ایک سوال آپ سب سے کرتی ہوں کیونکہ سب یہ آل گرلز خواتین کا یہاں پہ پینل ہے کہ مرد حضرات ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, شادی کے سارے مرحلوں سے گزر کے بچے بیوی سب کچھ ایک پوری فیملی کو چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن شاپنگ کے وقت ہمارے یہاں 90% لڑکے اور مرد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو لڑکیوں کی چیزیں, ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. خواتین آپ کی ایک ایک چیز کا خیال کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی شلوار قمیض کے ساتھ آپ کی ویسٹ کوٹ کون سی ہوگی, آپ کی جرابیں کہاں رکھی ہوئی ہیں, اگر آپ کو ہیئر پروڈکٹس کی ضرورت ہے تو وہ بھی وہ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوتی ہیں. یہ مینٹل بلاک کیوں آ جاتا ہے کہ یہ جو لڑکیوں کی شاپنگ ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا؟ کیا کہو گی قرہ؟ دیکھو بیٹا 4 چیزیں ہوتی ہیں مرد کی, عورت کی سر سے لے کر پیر تک 100 چیزیں ہوتی ہیں اور مرد کی 4 چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ایک دم چن لیتے ہیں کہ یہ کپڑوں کا, یہ اگر اس نے ویسٹ کوٹ وغیرہ کچھ پہننا ہوگا تو یہ ہوگا, گرمی ہوگی تو وہ بھی نہیں پہنے گا, اور میچنگ جوتا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ہیئر کلر وغیرہ اگر وہ لگا رہا ہے وہ اس بیچارے نے, اور تیسری چوتھی چیز شلوار قمیض بھی 4 کلر کی ہوتی ہے. ہاں نہیں وائٹ کلر, نہیں 2, وائٹ اینڈ بلیک. کوئی بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ اگر وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا بلو گرے میں چلا جائے گا, اس کے بیونڈ جاتا ہے تو آپ خود ہی اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کے کچھ اور ٹپس لیں گے کہ یہ جو شاپنگ کا ٹائم ہے اس میں بجٹ میں کیسے رہا جائے, کیونکہ ایوری بڈی از پرابلم کہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. سوچ کے جاتے ہیں کہ 5,000 کے اندر اندر کچھ لے کے آئیں گے اور خرچ 15,000 کر کے آتے ہیں. تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آج جس وارننگ کا میں ذکر کر رہی تھی کہ ہم جب عید کے ہنگاموں اور شاپنگ کی چکا چوند میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ کئی لوگوں کو اپنے بچوں کا خیال نہیں رہتا, اور ہم آئے دن اس طرح کی پوسٹ آن لائن دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بازاروں میں, مختلف مالز میں بچے اپنے پیرنٹس سے, اپنی فیملی سے بچھڑ جاتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح بتائے کہ میرے پیرنٹس سے میں کیسے کانٹیکٹ کروں, اور یہ بڑا ایک خطرناک بات ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ آپ کو نہ ملے, گمشدہ ہو جائے, تو پھر آپ کے لیے مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں. قرہ تم نے یہ خود بھی ایکسپیرینس کیا کرنا؟ جی لاسٹ نائٹ ہی میں نے ایکسپیرینس کیا. میں آپ کو بتائی تھی میں مال گئی تھی تو وہاں پہ ایک میں اسکیلیٹر پہ جا رہی تھی, تو ڈاؤن اسٹیئر جا رہی تھی اسکیلیٹر, اور وہ بچی اپ اسٹیئر آ رہی تھی اور ہوگی کچھ 2 سال کی ہوگی, بہت چھوٹی بچی تھی, اور وہ روتی ہوئی مما مما کہتی ہوئی آئی تھی. ان کے پیچھے ایک خاتون تھی, میں سمجھی ان کی مدر ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ بچی کو میں نے پکڑا, میں نے کہا کیا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں مما نہیں ہوں اس کی, میں ماں نہیں ہوں, اور میں پورے ایریے میں اس وقت اس کی مدر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اور نہیں تو کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں جی, اس کو پھر کسٹمر کیئر پہ لے کے گئے, پھر اناؤنسمنٹ کروائی. اللہ جانے 15 منٹ تک تو مدر کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ آئی نہیں آئی, کیا ہوا, لیکن کسٹمر کیئر پہ دے دیا تھا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کیسی لیڈیز ہیں, کیسی مائیں ہیں, کہ مطلب بچوں کو ہماری بھی ماؤں نے پالا ہے, اپنی نظروں میں رکھتے تھے بچوں کو. اب تو ہوش ہی نہیں ہوتا عورتوں کو کہ بچوں کو چھوڑ دیا. چھوٹے چھوٹے بچے نا, ان کو اپنا مدر کا نام بتانا آ رہا ہے. اچھا, اور اتنے چھوٹے بچوں کو تو شاید آپ مال لے کر بھی نہ جائیں, کیونکہ ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے کہ ان کے ناپ کے کپڑے لینے ہیں, یا تو آپ کوئی ناپ ساتھ میں لے جائیں, ان کے کوئی نہ کوئی کپڑا تو ایسا ہوگا جس کو آپ میجر اس کے ساتھ پہ کر سکتے ہیں. آپ ان کے مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آپ ان کے دادا دادی یا پھپھو کے پاس چھوڑ دیں اور پھر آپ خود چلی جائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے, ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ماؤں کو کہ اپنے بچوں کا کیسا خیال رکھنا ہے آپ کو. انشاءاللہ آپ کیا کہتی ہو کہ زیادہ تر اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جین زی جو ہے وہ اب اتنا زیادہ مٹیریلسٹک نہیں ہے, وہ کیپسول وارڈروب پہ بلیو کرتی ہے. تو عید پہ کیا ٹرینڈ ہوتا ہے؟ عید پہ بھی ان کو سمپل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یا عید ہے اس حوالے سے ذرا رونق والی چیزیں اور زیادہ فارمل چیزوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں؟ I think most probably the trend is that they go for formal, but casual formal in that sense. But Semi-formals. Semi-formal, yes. But at the same time, we're also surrounded by the society at large, right? And then if you don't wear anything that is according to their standards nice, you get this feeling even if you don't, it didn't have a problem earlier on. So I felt like when I went for my Eid shopping, I went earlier in the first few weeks. I was like, I'll wrap it up. That's good to be organized that way. Mrs. Khan, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اب بھائی جو ڈسپلن تھے انہوں نے پہلے کر لی وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو بیچارے اب جا رہے ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کن چیزوں کا میں تو کہتی ہوں کہ میں ان کو کیا کہوں, جو اس وقت عید پہ جا رہے ہیں اور جو رش ہے, اور جوان بیٹیوں کو, یہ مت کہیں چھوٹوں کو,
जवान बेटियों को भी लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ से भी एक कोनी पड़ रही है, यहाँ से भी, और जाते आते बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो आप माओं को इतना नहीं पता कि रमज़ान शुरू होते ही आप अपनी शॉपिंग कर लें, क्योंकि फिर टेलर को भी देना, ये वो 100 काम होते हैं। और मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि रात के वक्त चूड़ियाँ लेने की क्या बात है, क्या तुक है। एंड सेकेंडली, जबकि ताक रातें और आखिरी अशरा जो है इबादत का है, इबादत में नहीं गुजारती औरतें, वो बाज़ारों में गुजारती हैं। एंड दिस इज़ वेरी बैड। अब आप खुद सोचें, इतना रश, इतना सारा हलचल, और इतनी, मैं तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर किसी ने कुछ लेना होता है, मैं तो गाड़ी से पहले भी नहीं निकलती थी, और अब तो मेरा सवाल ही नहीं होता। तो अब ये सोचो कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। अब आप ये सोचें कि हमारे मुल्क में और हमारे आप देखें कि गज़ा में और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। आप अपनी कट डाउन करें हाफ और उधर भेजें, बिल्कुल अपने पैसे उधर भेजें। किसी ने ये अभी तक बात की कि हम नहीं शॉपिंग करेंगे, हम पैसे उधर भेजेंगे। उधर आपने देखी हैं तस्वीरें, उधर आपने बच्चों को देखा है जो भूखे नंगे, जो भूखे पूरे महीना और वो रोज़ा रख रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं मिल रहा। मिसेस खान बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें जिनके साथ इस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, इंशल, परीशे एंड कुरत फॉर जॉइनिंग अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आपके फेवरेट सेगमेंट उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और यकीनन इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमारे साथ मौजूद हैं उलमा इकराम, और यकीनन आपकी रहनुमाई करते हैं, मुख्तलिफ सवालात आपके साथ होते हैं। आज का हमारा मौजू ज़बान के हवाले से, यानी यही ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज या तो आप के लिए लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं या आपको अर्श से फ़र्श पर ला सकते हैं, लोगों के दिलों में आपके लिए नफ़रत को बर्पा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि तलवार से लगा हुआ घाव भर सकता है, लेकिन अगर ज़बान से आप किसी को घाव देते हैं तो बहुत मुश्किल है कि उसकी भरपाई हो सके। इंसान को वो ज़िंदगी भर याद रहता है और कहीं ना कहीं वो आपकी ख़ताओं में, आपके गुनाहों में हमेशा इजाफ़ा करता रहता है, क्योंकि आपकी वजह से किसी और के दिल को तकलीफ़ पहुँची होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ज़ुबान की और ज़ुबान से अदा होने अल्फाज की, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ थी। मुख्तलिफ़ अंबिया भी अल्लाह ताला के हुज़ूर यही दुआ करते थे कि उनकी ज़बान और उनकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज में तासीर पैदा करते, ताकि ये लोगों के दिलों में घर कर जाए। मैं आज की इस सेगमेंट का आगाज़ करना चाहूँगी फ़लस्तीनी शेख महमूद अल हसनत के ख़ुतबे से। हाल ही में इस जुम्मे को जब उन्होंने ख़ुतबा दिया तो शायद इंसानी तारीख़ का, मुस्लिम तारीख़ का ये सबसे मुख्तसर तरीन ख़ुतबा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब 30,000 शहीद, 70,000 ज़ख्मी और 20 लाख लोग जो इस वक्त बेघर हैं, उनकी वजह से मुस्लिम उम्मा की जो गैरत है और उनका ज़मीर ना जाग सका, तो मेरे अल्फाज क्या ही इनके दिलों पे असर करेंगे। तो आइए इकट्ठे होते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। ये मुख्तसर तरीन ख़ुतबा मेरे ख़्याल में हम सब की हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए होना चाहिए, हम सबको ये एहसास दिलाने के लिए होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या सूरत हाल हो रही है। 1948 से लेके अब तक अल शिफा का जो मैसेकर है वो शायद बदतरीन जेनोसाइडल इम्पैक्ट है, जिसमें एक और ये हस्पताल का वो जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड लोगों को लाया जाता है उसको तबाह कर दिया गया, और वहाँ पे देखा ये गया है कि जो लाशें लोगों की गलने सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं, उनकी भी ये हालत है कि उनके हाथ और पैर पीछे बंधे हुए हैं और उन पे बुलडोज़र चलाए गए हैं। इसमें और सद अफसोस कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एल्डर्स नहीं बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो ये वो जगह है जहाँ ज़बान और अल्फाज आपका साथ नहीं देते, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारी आंखें देख भी रही हैं और शायद हम उनको देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। आइए सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो उलमा मौजूद हैं उनका सबसे पहले आपसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ आमिर मोहम्मदी भाई मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ज़ुहैर आब्दी भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। फ़रहाना उवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती साद ख़ान भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप सबके साथ होने का। फ़रहाना आप अगर गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करूं, ख़ास तौर पे ज़बान की नरमी के बारे में बार बार कहा गया है कि गुस्सा मत करो, अच्छे और प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करो, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज़बान की तेज़ी क्या इंसान को जहन्नुम के करीब ले जाती है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا. اور زبان جو ہے ویسے تو دیکھا جائے تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن یہ عقل کی نائب ہے, اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہم سوچ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں ان کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے. اور ہمارا دل جو چیزیں جو خواہشات رکھتا ہے یا دل میں جو ہمارے گمان پیدا ہو رہا تھا ان کو بھی یہی بیان کر سکتی ہے. لیکن ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر ہم اچھا بولتے ہیں تو ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, اور اگر ہم برا بولتے ہیں تو ہمارا دل میں جو ہے وہ سیاہی آ جاتی ہے, یعنی کہ پھر وہ سختی کی طرف چلا جاتا ہے. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جس کا دل درست نہ ہو, اور دل اس وقت درست ہوتا ہے جب اس کی زبان درست ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی کہ ایک جسے کہنا چاہیے نا کمپلیٹ کر دیا اس گفتگو کے حوالے سے کہ ہم اس کی امپورٹنس کیا. آپ نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں اس میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک دہن سے باہر نکالی اور اس پر انگلی رکھ کے فرمایا خاموش رہنا. یعنی پھر آپ نے پوچھا کہ کیسے مطلب ممکن ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یا تو اچھی بات کی جائے یا پھر بالکل خاموش رہا جائے, تو یہ سب سے بہتر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ عبادات جو ہیں وہ 10 ہیں, جن میں سے 9 عبادات جو ہیں وہ خاموشی کی ہیں, اور 10ویں یہ ہے کہ لوگوں سے دور رہا جائے. یعنی آپ اپنے آپ کو اس طرح سے محدود کر لیں کہ یا تو اپنے اچھی بات کہنی ہے یا آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں, جس میں ہمیں حضرت لقمان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے, اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ذرہ بنا رہے تھے. تو وہ سوچتے تھے کہ میں ان سے پوچھوں یا نہ پوچھوں, کیونکہ اگر پوچھوں گا تو یہ بلا وجہ کی بات ہو جائے گی, کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں جو اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں گفتگو کو. ظاہر ہے کہ مومن کی ہر چیز عبادت ہے, تو وہ یہ سوچ کے گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ یا اضافی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ عبادت سے ہٹ جائے, کیونکہ ہر وہ بات جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے. فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. تو حضرت لقمان جو ہیں وہ 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے رہے, دیکھتے رہے, یہاں تک کہ جب وہ ذرہ تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ذرہ کو پہنا اور بتایا کہ دیکھو یہ ایک جنگی لباس ہے اور اس سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس وقت انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں نے سوال نہیں کیا اور مجھے خود اس کا جواب مل گیا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا. تو صحابہ کرام بہت محتاط ہو کے بیٹھ گئے کہ کون سا شخص ہے جس کو رسول پاک جنتی فرما رہے ہیں. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور انہوں نے ظاہر بیٹھے نماز وغیرہ پڑھی. لوگوں نے ان سے پھر بعد میں پوچھا کہ آپ کو رسول پاک نے جنتی کہا تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا میں بلا وجہ گفتگو نہیں کرتا اور دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا. بالکل, یعنی جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ کرتا ہوں, یا پھر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. ایک ہم انفلوئنس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. لوگ انگریزی بولنے کو بڑا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی فورن زبان کو جب سیکھتے ہیں تو اس میں نازیبا الفاظ, فحش الفاظ پہلے سیکھتے ہیں اور بڑا کول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اگر آپ اس طرح کی کولوکیل زبان میں بات کر سکیں. عامر بھائی, اگر کسی کو فحش بکنے کی عادت ہو جائے تو اس عادت سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل آپ ینگسٹرز کو دیکھیں, اس کو بے تکلفی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دوستوں میں ایسی ہی بات کی جاتی ہے, اس میں غلط الفاظ کا استعمال, گالی گلوچ کا استعمال, کہ بھئی دوست ہیں تو بے تکلفی چلتی ہے. کیسے اپنی اس عادت کو ترک کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بن کر بھی دکھایا ہے اور لوگوں کو دوست بنایا بھی ہے, اور آپ نے دوستوں کے انتخاب کا طریقہ بھی سکھایا اور اس حوالے سے بہت زور بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر یعنی اس کے چال چلن پر, اس کی طرز معاشرت پر ہوتا ہے, اسی کی عادات اڈاپٹ کرتا ہے. تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اور کس سے دوست بنا رہا ہے. بالکل. اور یہاں وہ خوبصورت مثال کہ اگر تم کسی عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھو گے, عطر نہیں بھی خریدو گے تو اس کی خوشبو ضرور تمہیں معطر کر دے گی اور تمہاری طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا. اور اگر کسی کوئلے کی کان کے والے کے پاس جا کے بیٹھو گے جہاں بھٹی کا کام ہو رہا ہے, تو اگر وہاں سے کوئلوں میں ہاتھ نہیں بھی ڈالو گے تو بھی اس کا دھواں تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری جو سانس لینے کے نظام ہے اس کو متاثر کرتے گا. اس کی مہک تمہارے پاس سے ضرور آئے گی. یقینی. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست اختیار کرو. یہاں تک فرمایا کہ لا تأکل طعامک الا تقی,
اب دیکھیے کھانا کھلانا پانی پلانا یہ ہر جاندار کے لیے اس کو بھی آپ کرائیں، اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، اس میں جنس کی قید نہیں ہے، ایون اس میں انسان اور غیر انسان ہونے کی قید بھی نہیں ہے. آپ پانی کو پودے کو بھی پانی دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ کسی جانور کو کسی کتے اور بلی کو پانی پلائیں گے تو بھی آپ کو جنت مل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ فرمایا لا تاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پر ڈائننگ ٹیبل پر نہ بیٹھے مگر متقی، پرہیزگار. اور متقی کا جو عام فہم ترجمہ ہے وہ ہے احتیاط کرنے والا، یعنی کانشیس رہنے والا. کیا بولنا ہے تو وہ بولنے سے پہلے تولے، بالکل، اور انٹینشنل ہو، یعنی جو بھی الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کا انٹینشن کے ساتھ، نیت کے ساتھ. اچھا ایک جملہ ہم بڑا عام سنتے ہیں زہیر بھائی، یہ میں آپ کے پاس لانا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تو ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں، کسی کو کڑوی لگے تو اپنی بات ہے، یعنی سچ ہے مگر کڑوا ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بلکہ اس کائنات کے تمام سچ، تمام حقیقتیں ہم پہ آشکار کر دیں، یہاں تک کہ دشمنی کا بھی سامنا کیا، کفار بھی آپ کے سامنے تھے، منافقین تھے. یہی وتیرہ پھر ہم نے صحابہ اکرام کا، اہل بیت اہل اطہار کا دیکھا، لیکن ان کا سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا تھا، اس سے کبھی لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے سچ اور کڑواہٹ کو ساتھ ساتھ کیوں لے کے چلنا شروع کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کلام کے بارے میں گفتگو کروں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تو کلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تمہاری گفتگو تمہاری شخصیت، تمہارے کردار، تمہاری تربیت کا آئینہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے اور اب تمہاری شخصیت اس تربیت کے نتیجے میں کیا بنی ہے. اور جہاں یہ کہا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، وہیں ساتھ میں لفظ زبان بھی استعمال کیا کہ اس کے خالی ہاتھ نہیں کہا بلکہ اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کے لیے اذیت، تکلیف اور رنجش کا باعث بن سکے. اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ نے کہا کہ سچ بولوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سچ تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہر چیز ہر جگہ اور ہر لہجے میں نہیں بولی جاتی. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اس سچ بولنے سے کوئی فائدہ ہے یا میرے سچ بولنے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے الٹا. دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. مثلا یہ کہ میں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو کہہ دوں کہ صاحب آپ جو ہیں وہ یہ غلطی کر گئے، لیکن اس کا اس بجائے فائدہ ہونے کے یہ کہ اس سے میرے اور اس کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے، تعلقات ختم ہو جائیں یا وہ اس کو نگیٹو معنوں میں لے لیں. اس سے بہتر یہ کہ طریقہ کار کو آپ اپنائیں کہ اگر آپ نے سچ بولنا بھی ہے تو آپ کے پہلے تو لہجے میں نرمی ہو اور دوسرے الفاظ کا انتخاب ہو. تیسرے یہ کہ آپ اسے کسی ایسے حوالے سے اس سے گفتگو کریں کہ جس میں اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے اس کی توہین نہیں کی ہے بلکہ آپ نے اس کو ایک بات سمجھانے کے لیے موقع محل بھی دیکھا جائے. اچھا زہیر بھائی، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹیمیٹمز دیتے ہیں اور بالکل آخری نہج پہ، جیسے آپ دیکھیں کہ کہیں جھگڑا بھی ہو جائے تو بالکل قطع تعلق ہونے کی پہلے ہی آپ ایک دھمکی دے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے آفیسز میں ہمارے ینگ کئی ایسے کولیگز ہیں جو غصے میں آ جائیں تو فوراً استعفیٰ تیار ہوتا ہے. تو جب اتنی ایبسلیوٹ آپ بات کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اپنے الفاظ سے ہی خود پیچھے آنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں کس طرح رہنمائی کی گئی اور کہاں وہ بریک ہم لگائیں تاکہ کل اپنے ہی الفاظ ہمیں شرمندہ نہ کریں؟ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی زبان آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتی ہے اور مشکلات کی وجہ بھی بن سکتی ہے، خاص طور پہ اگر الٹیمیٹم دیا جائے. سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں کہ پروجیکشن. کبھی کبھار جیسے آپ خود ہوتے ہیں، آپ دوسرے پہ وہ الزام تراشی کر کے اور بڑی بلند آواز میں یہ کہتے ہیں، اور اکثر آپ نے کہانیوں میں ایسے سینز دیکھے ہوں گے کہ اگلا بندہ ہکا بکا رہ جائے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں اور کس طرح کروں. دور حاضر جہاں پہ اکثر جو ہمارا باحثہ ہے، جو آرگیومنٹس ہیں، اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کی بات سن کر سمجھ کر میٹر کو ریزالو نہ کیا جائے بلکہ اگلے کو لاجواب کر دیا جائے. تو ایسے صورتحال میں ہماری زبان کی تیزی، انفیکٹ لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خود اعتمادی کی نشانی ہے. تو جہاں پہ میرے خیال میں دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور پھر سعد بھائی سے اس کا جواب بھی لیں گے. ہیلو جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید کبیر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کبیر، کیا کہہ رہے ہیں؟
اچھا میرا سوال ایک یہ ہے کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا, لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بھی, میرے کافی سرکل میں, کہ بھائی جی زبان کا گندا ہے لیکن دل کا اچھا ہے, زبان کا تیز ہے لیکن دل کا اچھا ہے. اسی طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں بولتی ہیں بھائی میری بیٹی صرف زبان کی گندی ہے لیکن جو ہے نا وہ دل کی بہت اچھی ہے اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی. زبان کی تیز, آپ کا مطلب ہے زبان کی تیز ہے یعنی تلخ کلامی کرتی ہے. زبان کی تیز ہے, تلخ کلامی, دل کی بہت. اب جو اس کی زبان کی تیزی سے سامنے والے کی جو دل آزاری ہوتی ہے اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ایک ہی سوال ہے آپ کا کبیر؟ جی بالکل. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ساتھ بھائی یہ بڑا اہم سوال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں انسانوں کو نا حیوان ناطق کہا جاتا ہے, بولنے والے. یہ انسان کا ایک فن ہے کہ انسان بولتا ہے, ایکسپریس کرتا ہے. اب اس کے اوپر ہے کہ اس کے جو ورڈز ہیں نا وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں, کہ اس کی شخصیت. آپ ایسا کہہ نہیں سکتے میں تو منہ سے کہا ہے لیکن میں اندر سے ایسے نہیں سوچ رہا. ہمیں بظاہر جو آپ نے کہا ہے ہم اس سے لگائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کے انر فیلنگز کیا ہیں. فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ چیزیں مشہور ہیں, جیسے آپ نے پہلی ایک, اچھا اسی سے تیزی سے ہمارے یہاں ایک بولا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. دیکھیں بات غلط ہی برداشت کی جاتی ہے, اچھی بات تو برداشت کرنے کی ہوتی نہیں ہے. کوئی میری تعریف کرتے رہے حضرت آپ بہت اچھے ہیں, وہ تو مجھے اچھا ہی لگے گا. برداشت کب کرنا؟ جب مجھ پر کوئی تنقید کرے اور میں برداشت کروں. اسی طرح ہمارے ہاں بولتے ہیں میں زبان سے کڑوا ہو جاتا ہوں, دل سے میٹھا ہوں. تو اسی طرح آپ کی زبان کی جو کرواہٹ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکل کر آتا ہے. تو آپ کی اندر کی کرواہٹ ہے جو باہر نکل کر آ رہی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی, وہ عربی کا ایک قول ہے کہ تلوار سے لگایا ہوا جو زخم ہے نا تو وہ پھر بھی بھر جاتا ہے, لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. تو زبان کے استعمال سے پہلے ہمیشہ دیکھنا چاہیے. اور وہی وہ جو آپ نے ایک حدیث سنی, اس کا آخری دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو زبان نکال کر کہا نا کہ اے معاذ اس کی حفاظت کرنا, تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ بھی وجہ بنے گی جہنم میں جانے کے لیے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو معاذ, سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے استاد کہتے تھے کہ بیٹا زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈی توڑوانے کا سبب ضرور بنتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک زبان دی ہے, دو کان دیے, تو زیادہ سنیں اور کم بولیں. ہمارے یہاں سننے کی کیفیت, وہ بات شروع کرتا ہے وہ بیچ میں دوسری بات کر دیتے ہیں. تو عموماً ہمارے یہاں جو بولنے کا وہ ہے نا وہ زیادہ ہے, سننے کا کم ہے. سننا زیادہ چاہیے, بولنا کم چاہیے. اور دل دکھانے کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ آج اگر ہمارے یہاں میں معلوم ہو کہ کوئی شخص خانہ کعبہ توڑنے جا رہا ہے تو لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ لوگ اس کو زندہ نہیں چھوڑ. میرے رسول نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا اے خانہ کعبہ تجھے توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے, کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا بڑا گناہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کسی کی دل آزاری کر لینا اپنی زبان کی وجہ سے, اور پھر زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, زبان سے غیبت بھی کرتا ہے. جب زیادہ کلام ہوتا ہے تو اچھا ہمارے ہاں غیبت کو بھی میں اسی میں ایڈ کر دوں. آپ کی بیٹھے ہو نا 4 بندوں کی برائی ہو رہی تو آپ کہیں قبلہ غیبت نہ, غیبت نہیں حقیقت بتا رہا ہوں اس کی, تاکہ یہ اویئرنیس آ جائے. یہ اویئرنیس نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تم کسی کی اصلاح کرو تو اکیلے میں کرو, محفل میں اس کی برائی کرنا وہ غیبت ہی ہے, اس کی تذلیل کرنا ہی ہے. تو ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے, اس پہ نا بڑا ایک خوبصورت گلیمرائز کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اصل میں سچ ہے کڑوا ہے. دنیا کے سب سے سچے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور دنیا کے سب سے حسین کلام کرنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ تو معیار ہی نہیں رہا کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں گا. میں اویئرنیس پیدا کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایسے رول ماڈل ہیں جو سب سے خوبصورت کلام بھی کرتے ہیں, سب سے سچے بھی ہیں. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے اس زمانے میں جو کہے کہ رسول نے ایسی بات کی کہ میرا دل دکھ گیا. اچھا سعد بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ کئی ایسے الفاظ جس پہ پھر آپ کو تاحیات کبھی کبھار شرمندگی اور افسوس کرنا پڑ جاتا ہے. اکثر اس طرح کے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی غصے میں اختلافات اتنے بڑھے کہ ایک دوسرے پہ یا تو ہاتھا پائی ہو گئی یا کوئی ایسا سخت لفظ بول دیا جس کی واپسی مشکل ہے بلکہ ممکن بھی نہیں ہے. عامر بھائی, اکثر طلاق کے معاملات میں یہی ہوتا ہے, یعنی لوگ لڑ پڑیں اور آپس میں کپل لڑ پڑے, سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ اگر یہ الفاظ ادا ہو جائیں تو کیا یہ وجہ بن سکتی ہے کہ جی غصہ بہت بڑھ گیا تھا یا اس وقت آپے سے باہر ہو گئے تھے, یا طلاق اپلائی ہو جائے گی وہاں پہ؟ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی ہے اور بہت ہی سنگین مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو. تو اس نے اسے بہت معمولی بات خیال کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور کوئی اچھی نصیحت فرمائیے. آپ نے پھر یہی بات دہرائی, غصہ نہ کرو. 3 بار آپ نے یہ فرمایا غصہ نہ کیا کرو, کیونکہ غصہ اصل میں عقل کو کھا جاتا ہے اور یہ ہر مسئلے اور ہر برائی کی جڑ بنتا ہے. جہاں تک آپ نے بات فرمائی کہ انسان زبان سے کوئی لفظ نکال دیتا ہے بعد میں وہ پچھتاتا ہے, تو دیکھیے بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
اسی لیے فرمایا گیا ہے، نبی اکرم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے اس بات کا بھی یقین ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، ایک ایک لفظ وہاں پر دکھایا جائے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے مگر اسے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فرشتہ گھات لگایا بیٹھا ہوتا ہے. اور فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو، جو تمہارے کہے ہوئے سے بعد میں پیچھے ہوتا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. تو فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے اچھی بات کہے، او لِيَصْمُتْ، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے نا تو چپ ہی رہو، خاموش ہیں. اچھا جہاں تک آپ نے یہ فرمایا نا کہ غصے میں طلاق، تو وہ عام مشہور لطیفہ بھی ہے کہ بھائی پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ غصہ، اس شدت کا غصہ جو انسان کے حواس کو بالکل شل کر دے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور کہاں ہے، یعنی مجنون ہو جائے، دماغ کے اوپر ایک پردہ چھا جائے، اس میں تو پھر فقہا بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھا جائے گا کہ اس کی دماغی کنڈیشن کیا تھی. لیکن اگر ایسی وقتی غصہ آیا، اشتعال انگیزی اور طلاق اور استعفا، جس طرح آپ نے ریزائن کی بات کی، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بہت سوچنا چاہیے. اسی لیے استخارے کا حکم آیا ہے، اسی لیے استشارے کا، مشورے کا حکم آیا ہے. سوچنا چاہیے، ڈسکشن کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے. ایون یہ کہ جب میسیجز کا رپلائی فوراً کرتے ہیں، کامنٹس فوراً، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کا ایک انسٹنکٹیو ریاکشن ہوتا ہے نا، کوئی مزاج کے خلاف اگر آپ کو بات نظر آئی تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے، آپ کو ایک دم آپ ایک ایموشنز کا سرج فیل کریں گے. لیکن اس وقت بہترین چیز یہ ہے، جس طرح بار بار فرحانہ آپا نے بھی کہا، کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، تھوڑا سا وقت بائی کیا جائے. ایک کالر انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آیا. ظہور بھائی، پاک و ہند میں اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو بھی شخص اس کی زبان سے جو نکلتا ہے پورا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے لوگوں کو کالی زبان والا بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس نے ٹوک دیا تو پورا ہو جائے گا، کوئی بات کی پریڈکشن کر دی تو پوری ہو جائے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے لیے میرا خیال یہی ہے کہ تو چپ ہی رہے، یا اچھی باتیں ہی بولے. جی ہاں، یہ سننے میں بھی آیا ہے اور بعض جگہ دیکھنے میں بھی آیا ہے. اس میں اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ نظر بد، تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسے ہی ہوا تھا. میرے کسی دوست نے کہہ دیا کہ صاحب آج کل تو ماشاءاللہ بھی نہیں کہا، آج کل تو آپ آج کل تو بس وہ دن ہے. آج میرا خیال ہے 4 سال 4 سال ہو گئے، وہ کام میرا اب نہیں ہوا. اس کے بعد 4 سال ہو گئے وہ کام نہیں ہوا دوبارہ. ٹوک لگ گئی جس کو کہنا چاہیے. اسی طرح ابھی ایک صاحب نے، اور حالانکہ بہت نمازی پرہیزگار صاحب ہیں وہ، کوئی یہ نہیں کہ بہت نمازی پہ، انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ صاحب اچھا یہ ہو رہا ہے، وہ 15 دن کے اندر وہ ختم ہو گیا. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ زبان کیا، یہ نظر جو لگنا ہے نا، امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اگر قبریں کھود کے دیکھا جائے تو 95% مردے جو ہیں وہ نظر بد سے ختم ہوئی. اللہ اکبر. یعنی وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے. بالکل صحیح. تو ایک چیز اور میں عرض کروں گا، یہ چونکہ بولنے اور سننے پہ بات آ رہی تھی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، میں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہاں پر پروردگار نے کہا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے سننے کے لیے، تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تمہیں سوچنے کے لیے دل دیا. یہ نہیں کہا کہ بولنے کے لیے زبان دی. پہلے تم سنو، دیکھو، سمجھو اس کو دل پہ، اس کے بعد تمہیں خود بولنا آئے گا تو تم صحیح بولو گے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم سن کم رہے ہیں، بول زیادہ رہے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ ہمارے تمام کانٹینٹ کریشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو ڈیجیٹل فیکٹ بھی بتاتے چلیں. 2004 جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا رائز ہوا ہے، اس سے پہلے انسانیت، یعنی جتنے سالوں سے انسان زمین پہ بستا آیا ہے اور جو کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بچا ہے، کہ بھئی کسی نے کوئی پینٹنگ بنائی تھی، کسی نے پوئٹری لکھی تھی 1000 سال پہلے، جو کچھ بچا ہے وہ سارا کانٹینٹ ایک طرف، اور 2004 سے لے کے آج تک ہم اس سے 4 گنا زیادہ کانٹینٹ بنا چکے ہیں. تو اس میں کتنا وزڈم ہے، کتنا ہم زیادہ بول رہے ہیں، کتنا ہم اس کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے عیاں ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فائزہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سدرا، لیکن آج کل اتنا تنگ ہوں اور اتنا پریشان ہوں، تو یہی سوال جو ہے میں نے آپ سے پوچھنا تھا. آپ کا ٹاپک اتنا زیادہ اچھا ہے اور اتنا مناسب ٹاپک ہے، اور بالکل جس طریقے سے میری لائف میں سچویشن چل رہی ہے بہت زیادہ میچ کرتا ہے اس سے. ایسا ہے کہ میں اپنی نند کی زبان درازی سے اتنا تنگ ہوں سدرا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کس طریقے سے سچویشن ڈیل کروں. اوکے.
बिल्कुल सही। फ़ायज़ा जी, आपका कहने का मकसद ये होगा कि किसी एक शख्स की वजह से आपके बाकी रिश्ते और आपके ज़हनी सुकून मुतासर हो रहा है? बहुत ज़्यादा। ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया इस सवाल का। फरहाना आपा, सबसे पहले ये सवाल आपके पास लेके आती हूँ कि अगर कोई एक ऐसा शख्स हो जिसके कड़वा बोलने से आप कहते हैं ना कि भाई मैं अच्छा भला पूरा दिन हंसते फिरते काम कर रहा था, इसने आके ये बात की, मेरी सारी एनर्जी ज़ीरो हो गई, मेरा जहन इस तरह का शिकार हो गया, मुझे खुद गुस्सा आ गया, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें? जी, मैं उसका हल बताती हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी आपने सवाल किया फहश गोई के हवाले से, तो वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल इस किस्म की गुफ्तगू को, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं जी बड़ी कूल है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो फहश गुफ्तगू करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो दोज़खी है। और फिर आपने फरमाया कि दोज़खी भी उस मकाम का है कि जो बाकी के दोज़खी हैं वो कहेंगे कि शदीद बदबू आ रही है, ये कौन है? तो बताया जाएगा ये फहश गो है जो कि इस तरह की गुफ्तगू किया करता था दुनिया में। एक और मकाम पर एक रिवायत मिलती है कि जो फहश गोई करते हैं वो क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएंगे और कोई माफ़ी नहीं है उन लोगों की। तो इसलिए अगर कोई समझता है कि मैं गंदी गुफ्तगू करके गाली गलौज को अपनी ज़ुबान का एक हिस्सा बनाकर जो है मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, या मेरा जो दिल चाह रहा है, जिस तरह से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो वो ये जहन में रखे कि उसकी सज़ा क्या है। और एक चीज़ और ऐड करूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग, कोई शख्स बात कर रहा है, हम उसकी बात काट के कहते हैं कि नहीं तुमने गलत कहा है, तुम सही नहीं हो, और इसका जवाब ये है, और हम अपना बड़ापन ज़ाहिर करने के लिए ये बात कर रहे होते हैं। इसके लिए आका ने फरमाया कि इसकी तौबा ये है कि अगर तुम ऐसी गुफ्तगू कर बैठो तो 2 रकात नफिल पढ़ के तौबा करो अल्लाह ताला के हुजूर। और दूसरी, अब जो अभी इन्होंने सवाल किया उसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगी। अभी पिछले दिनों कोई इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी, तो एक खातून ने कहा कि मेरी सास बहुत बोलती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना बोलती हैं, इतना कि मुझे उस पर जवाब देना पड़ जाता है और मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरह उनको मुतमईन करूँ। तो उनको हकीम साहब ने कहा कि आप मुँह में ना कोई दवाई दे दी, ये मुँह में रख लें और सारा दिन आप इसको मुंह में रखा करें, और जब आपकी सास कुछ भी बोलें तो बस आप सर हिलाती रहें और आगे जो भी अपना काम करना है वो चुपचाप करती रहें। यानी उन्होंने उनको खामोश रहने का नुस्खा बताया। तो उनकी सास 3-4 दिन मुसलसल बोलती रही और आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरी शायद कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, तो ये तो कितनी अच्छी है, तो मुझे जवाब नहीं दे रही। तो उन्होंने उसके बाद अपने लहजे को नरम किया और अपनी गुफ्तगू को भी कम कर दिया। तो मैं इनको भी यही मशवरा दूंगी कि अगर नंद बहुत ज़्यादा बोल रही हैं तो खामोशी इख्तियार करें, इसका और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं कि जो तलखियों को बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे साद भाई, ये बड़ी अहम बात फरहाना आपा ने कही है, लेकिन हमारे दौर हाजिर में चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, पेरेंट्स बच्चों की ग्रूमिंग अलग अंदाज में कर रहे हैं। पहले होता था कि भाई अगर पास पड़ोस के भी किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो खामोश हो जाओ क्योंकि बड़ों का अदब है। अब तो चाहे टीचर हो, कोई बड़ा हो, कोई पड़ोसी हो, एक तो नंबर 1 आसीने चढ़ा के पेरेंट्स खुद पहुंच जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को ऐसा कुछ कहा। दूसरा, बच्चे को भी ये सीख दी जाती है कि अपने लिए स्टैंड लो और जवाब दो। और ये मेरे ख्याल में शादी होते हुए बच्चियों को भी बताया जाता है कि पहले ही दिन जाके अपना टैका जमा लेना, वरना तुम हमेशा सुनती ही रहोगी। ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। अब ये कितने ऊपर से आ रहे लोग, पैरेट रूपिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं वो कॉलर के सवाल की तरफ कि ये एक मेरा ज़ाती नुस्खा है जिसके हवाले से आप समझें कि मेरी लाइफ में इसने बड़ी मदद की है। ये सिर्फ घर के अंदर नहीं, आप प्रोफेशनल लाइफ की देखिए, बाज़ माँ बाप के दोस्त भी ऐसे होते हैं जिससे मालूम है यार ये हमेशा ऐसे ही जवाब देगा, इसका रिएक्शन। इसका सबसे आसान हल ये है, मैं खुद चंद सालों से, कि आप जैसा बंदा हो ना उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें कि यार ये ऐसा ही है, इसकी तरफ से मुझे यही आना है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। जो आपको बातें सुना रहा है ना वो आज से नहीं सुना रहा, वो शुरू से सुना रहा है। आप उससे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो अच्छी बात करेगा? आप जब उसको तस्लीम कर लेंगे ना, किसी दिन वो अच्छी बात करेगा तो आपको हैरानी होगी, ओ आज मतलब कोई नई बात। अच्छा, मैंने इसके लिए एक हल ये निकाला, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी, जैसे अभी ज़ुहैर भाई भी कह रहे थे कि कितना खूबसूरत कॉल है मौला का कि बात करो ताकि पहचाने जाओ। आपकी अपनी तकलीफ़ का जो आप अपने बारे में राय रखते हैं ना, जैसे अब अक्सर लोग आपको गुस्से का इजहार करते हुए लगते हैं कि मैं तुम्हें बार बार फ़ोन करूँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, वो एक्चुअली अपने आप को बेवकूफ़ फील कर रहे होते, तभी वो उनका इजहार तकलीफ़ है। तो जब आप इस तनाजुर में चीज़ों को देखेंगे ना तो आसान हो जाएंगी। एक आखिरी कॉलर लेते हैं जी इस सेगमेंट का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, शुक्रिया। और मैं इस बारे में कहना चाहूँगा, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये रहा है कि जैसे हर चीज़ की एक ज़कात होती है, तो अकल की ज़कात ये है कि जाहिलों की जहालत को बर्दाश्त किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी भी एक हद होती है। और ख़ासतौर पर उस वक्त की अगर एक मतलब खातून सामने हो आपसे बदज़बानी करें तो इसमें क्या किया जाए? जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, जो जैसा उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपकी लिमिट से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? क्योंकि आप ज़ाहिर है एक औरत से बदज़बानी नहीं कर सकते। मेरा ये रहा है कि हमेशा खामोशी इख्तियार करता हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है।
تو اس جب اگر وہ حد کراس ہو جائے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ علی کال کرنے کے لیے. تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ جواب دیتی ہوں جو آپ کو پاکستان کے ہر ٹرک بس پہ نظر آئے گا. ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. لیکن اس کے علاوہ کیا اس پہ رائے ہو سکتی ہے؟ عامر بھائی کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی جی ایک منٹ, وہ بچے والی آپ نے بات کی سر. بیٹا نہ آپ کی شادی ہوئی ہے نہ آپ کا بچہ ہوا ہے, تجربے ایسے بتا رہے ہیں آپ. نہیں, وہ عموماً ہمارے یہاں ایک چیز ہے بچوں کے حوالے سے نا, ہم ان کو ہم جب پہلے ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, ہمارے پیرنٹس ہمیں کہیں مہمانوں کے آگے بلاتے تھے نا, آپ یہ پوئم سنا دو, ہم تب بھی گھبراتے تھے بڑوں کے سامنے بولتے نہیں. آج کل کے بچے جب بڑوں کی کوئی غلطی بھی بتاتے ہیں نا, پیرنٹس کو کتنا کانفیڈنٹ بچہ ہے میں, یہ کانفیڈنس نہیں ہے. اگر بڑوں نے کوئی بات غلط کر دی آپ کو آ بھی رہا اس وقت خاموش ہو جائیں, یہ ادب کا تقاضا ہے. میری ایک دوست کی بیبی ہوا کووڈ کے زمانے میں, تو وہ نرس سے ہماری, ہم جب ملنے کے لیے گئے تو کووڈ کے دوران جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے, نرس نے کہا یہ پروڈکٹ ہی الگ ہے. تو اب جو بچے آ رہے ہیں وہ الگ ہی نیچر کے, الگ ہی انداز کے. عامر بھائی آپ کی اس کے اوپر رائے؟ وہ سوال کر رہے تھے, میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ عورت ہے کون. ہاں جی, اگر تو وہ بیگم ہے تو پھر تو ہتھیار پہلے ڈالے ہوئے ہیں. گربا کشتن روز اول است, بلی تو پہلے دن ماری جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ اگنور کریں, کیونکہ جاہل عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو جو ناواقف ہوتا ہے. جی, تو جو غصہ کر رہا ہوتا ہے, جو چیخ چلا رہا ہوتا ہے, اصل میں وہ ناواقف ہوتا ہے آپ کی مجبوریوں سے, آپ کی فیلنگ سے. آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں, ہو نہیں پا رہا ہوتا تو وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح, وہ ناواقف ہے. تو حکم قرآن کا کیا ہے, وہ اعرض عن الجاہلین, ان سے آپ اعراض کیجئے. یعنی وہ غلط کہیں تو آپ کوئی اچھا جملہ کہیے, اور آپ پھر ان کو سلامتی والی بات کیجئے, اچھی بات کیجئے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری یار ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو بیگم کو آپ ماریں, آنکھ ماریں. اچھا, میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کر سکتی عامر بھائی, لیکن ہمیں یہاں پہ دیکھیں وہ ناواقفیت ہماری اپنی ہے, کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا رشتہ ہے ان خاتون سے. لیکن حد سے تجاوز تو کوئی نہیں کر سکتا. عزت نفس سب کی ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ سب کی ہوتی ہے, لیکن بطور خاتون اینڈ somebody who's worked in the professional field, میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ کئی دفعہ مردوں کو اس بات سے اعتراض نہیں ہوتا کہ خاتون کیا کہہ رہی ہے, کس لہجے میں کہہ رہی ہے. اعتراض صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون ہے اور وہ کچھ کہہ رہی ہے. تو اگر آپ بھی اپنے آپ کا میرے خیال میں ریفلیکٹ کرنے کا آپ کے لیے بھی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ اگر تو وہ آپ کی باس ہے یا کسی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہے تو وہ بات کیا کہہ رہی ہیں, کہاں آپ کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. ہر دفعہ اگلا کہنے والا غلط نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ اپنے انداز پہ اپنی چیزوں پہ بھی ایک نظر ثانی کریں. اور بیگم بھی باس ہوتی ہے. ہاں, بیگم بھی باس ہوتی ہے. باس از آلویز رائٹ, اور آپ ہیں مسٹر آل رائٹ اس وقت. اچھا جی, تمام پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ قرۃ العین موجود ہیں. قرۃ العین کے کباب فوراً ریڈی ہو چکے ہیں, لیکن اس پہ تمہارے ہاتھ گریسی ہو گئے ہوں گے, ہے نا. اس کے بعد بھی پہلے ہم جس طرح کرتے دوبارہ بھی جی, کوکنگ کرنے کے بعد ہم اینڈ میں دوبارہ ہمیں ہینڈ واش کرنے پڑیں گے. پانی چیک کر رہی تھی کیونکہ کراچی میں پانی کا بہت مسئلہ ہو گیا. وہ مسئلہ ہو گیا. چلو میں آتی ہوں تمہیں ہیلپ کرنے کے لیے, کیونکہ ہاتھ تو دھلوانے بہت ضروری ہیں بھائی تمہارے. یہاں پانی موجود ہے, یہاں پانی, چلو پانی ہم منگواتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ جس طرح ہم کھانے کی شروعات میں یعنی کچھ پکانے سے پہلے ہاتھوں کو جس طرح صاف کرتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ میسج. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہیں افطاری سرو کر رہے ہیں, آپ کا فوڈ اسٹال ہے, ریسٹورینٹ ہے, پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیے. اور اسی کے ساتھ قرۃ کا شکریہ ادا کریں گے, سارے پینل کا شکریہ ادا کریں گے.